السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بریلوی عوام اور ان کے علماء سے بدعت کو سمجھنے میں بہت بڑی چوک ہوئی ہے۔ یہ لوگ بدعت کو نہیں سمجھ پائے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر بے شمار بدعات پائی جاتی ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے بدعات اور رسومات کی جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انہی بدعات میں سے ایک بدعت جو اس وقت بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے اندر سرایت کرتی جا رہی ہے اور کر چکی ہے، اور مسلمان اب اس کو غلط نہیں سمجھتے، برا نہیں سمجھتے، بلکہ جائز سمجھ کر خوشی خوشی کر رہے ہیں، وہ ہے برتھ ڈے منانا۔ اور برتھ ڈے منانے کی اجازت دینے والے لوگ کون ہیں، یہ آپ لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہی بریلوی علماء ہیں جنہوں نے جنم دن منانے کو جائز کہا، بلکہ بعضوں نے تو ثواب کا کام بتایا اور یہ کہا کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے جو ہم ادا کرتے ہیں کیک کاٹ کر۔ ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا بھی تھا۔ تو یہ ان کا حال ہو چکا ہے، اور اس کی شروعات اس وقت سے ہوئی ہے جب سے بریلوی علماء نے 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منانے کی اجازت دی، اس کو جائز کہا، اور نہ صرف یہ کہ جائز کہا بلکہ ثواب کا کام بتایا اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دیا۔ وہیں سے ان ساری چیزوں کی شروعات ہوئی ہے۔ ہمارے علماء منع کرتے رہے کہ بھئی یہ بدعت ہے، اس سے خود بھی بچیے، امت کو بھی بچائیے، ورنہ آنے والے وقت میں ایسی ایسی خرافات، ایسی ایسی رسومات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی کہ آپ اگر اس کو روکنا بھی چاہیں گے تو نہیں روک پائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، یہ لوگ اپنی بات پر اڑے رہے، اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ بریلوی عوام اپنے بڑے بڑے علماء کے جنم دن کے موقع پر باقاعدہ کیک کاٹ کر، رقص کر کے، ماہیے پڑھ کر ان کا جنم دن سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ بڑے علماء جن کا جنم دن منایا جا رہا ہے وہ اس پر خاموش ہیں، نہ وہ عوام کو روک رہے ہیں نہ ٹوک رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے اب بریلویوں کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ پریشان ہیں، اور ان کا اب رد عمل آنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ اس پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ کیا وہ علماء جو شروع سے ان ساری بدعات اور رسومات کے خلاف بولتے چلے آ رہے ہیں، منع کرتے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ حق پر تھے اپنی بات پر، یا یہ لوگ کہ جن لوگوں نے قرآن اور احادیث کی غلط تشریح بیان کر کے ان ساری بدعات اور خرافات کو معاشرے کے اندر جاری کر دیا، کیا یہ لوگ حق پر تھے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ آپ ویڈیو دیکھیے، بہت اہم ویڈیو ہے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملیں گی۔ میرے ایک شاگرد نے مجھے ویڈیو کی، اس ویڈیو میں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام مذہبی قائد، ان کی برتھ ڈے، اس یوم ولادت پہ، اس مذہبی قائد کی یوم ولادت پہ میوزک چل رہا تھا، مذہبی طبقہ داڑھیوں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس پر باقاعدہ وہ جو مائیے نہیں پڑھے جاتے، مائیے اشعار ہوتے ہیں مجازی محبت والے، وہ مائیے اس کی برتھ ڈے پہ پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے اس شاگرد کو، میں نے کہا یار مجھے کیوں بھیج دیا آپ نے؟ اب میں سوچتا رہا، میں نے کہا ہماری یہ جو قوم ہے، جب قائدین کا یہ حال ہوگا، خواص کا یہ حال ہو جائے گا، جن کے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لگتے ہیں، آپ یقین کریں میں بیٹھا ہوں، میرے نام کے ساتھ کوئی لقب لگائے تو استغفر اللہ زبان پر آ جاتا ہے کہ اپنے دل کو کیسے قابو کروں گا۔ آج ہم نے اپنی برتھ ڈے پر میوزک کا اہتمام۔ اب سوچئے کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہم نے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے میوزک کو، موسیقی کو حرام قرار دیا، اور آج ہم اپنے برتھ ڈے پر موسیقی کے ساتھ اپنے لیے ماہیے پڑھوائے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر جب آقا کریم کی امت کو قتل کیا جا رہا ہے، فتنے عام ہو رہے ہیں، الہاد عام ہو رہا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر وہ جو دھمال نہیں ڈالی جاتی، رقص، داڑھیوں والے لوگ وہاں پہ رقص کر رہے ہیں، دھمال ڈال رہے ہیں، لوگوں کو کیا پیغام جائے گا؟ اچھا پھر سارے شروع کر دیں، آپ کوئی آسمان سے نہیں اترے، اب آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ کہیں بھئی ہم بھی اپنی برتھ ڈے شروع کرتے ہیں، اسلام کا مذاق بنا دیا آپ نے۔
म्यूजिक आप उसके अंदर चला रहे, कुछ तो खुदा का खौफ करें यार। क्या उम्मत को पैगाम जाएगा? वो म्यूजिक जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर उसे नापसंद फरमाते थे। हजरत नाफे रिवायत करते हैं, कहते हैं समिअ इब्नु उमर, हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हु ने मिज़मारन, मिज़मार को सुना, मौसीकी की आवाज को सुना, तो क्या किया उन्होंने? फवदा इस्बाइही फी उज़ुनैही, उन्होंने अपनी दोनों उंगलियां अपने दोनों कानों में डाल दी। वनाअत अनित तरीक, और जिस रास्ते पर जा रहे थे उस रास्ते से हट गए जहां पर म्यूजिक चलाया जा रहा था। वकाला या नाफे, हजरत नाफे साहब थे, फरमाया ए नाफे हल तस्माउ शैयन, अब भी आवाज आ रही है कोई? कुल्तु ला, हजरत नाफे ने कहा नहीं, अब आवाज नहीं आ रही। काला फवदा इस्बाइही व अअरदा अनित तरीकी, तो आपने अपनी दोनों उंगलियां कानों से निकाल दी और उस रास्ते से हट गए। ये थे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौतानी मलऊनानी फि दुनिया वल आखिरा, फरमाया दो आवाजें दुनिया और आखिरत में मलऊन है, उन पर लानत की गई है। मुस्नद अहमद बिन हंबल और सुनन बैहक़ी की हदीस मुबारका। कौन सी? फरमाया मिज़मारुन इंद निअमतिन वरन्नतुन इंदा मुसीबतिन, फरमाया पहली आवाज वो है जो खुशी के वक्त मौसीकी का साज है, यानी खुशी का मौका है और आप मौसीकी बजा रहे हैं, ये मौका, ये आवाज, और मुसीबत के वक्त चीखो पुकार करना, आहो बुका करना, ये दूसरी आवाज, ये दो आवाजें हैं जो अल्लाह की बारगाह में मलऊन है। अब आप सोचिए, किसी की मोहब्बत में क्या हम अपने आका करीम के फरामीन को छोड़ दें? इतना शख्सियत परस्ती में हम इतना बढ़ जाए कि हम कहें नहीं जी मैं इनकी मोहब्बत में मुब्तला हूँ, ये मौसीकी बजा रहे हैं, डांस हो रहा है, रक्स हो रहा है, धमाल डाली जा रही है, बाल बिखेरे जा रहे हैं। और अब तो हाल ये हो गया कि मजहबी प्रोग्राम्स में एक तरफ मर्द बैठे हैं, एक तरफ औरतें बैठी हैं। अभी हमने, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ आप क्या करना चाहते हैं यार? क्या करना चाहते हैं? क्या ये दीन की तालीमात? इतने पर्दे के अहकामात, और आपने एक तरफ खवातीन को बिठाया, एक तरफ मर्दों को बिठाया, सामने म्यूजिक चल रहा है, आप माइये पढ़ रहे हैं। और किसका कोई सियासी कायद होता तो बात समझ में आती, मजहबी ना, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुसन्निफे कुतुबे कसीरा, क्या ये तकवा है? और क्या आप रोक नहीं सकते? अगर आपके चाहने वाले, आप कहते नहीं चाहने वाले करते हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूं, हकीकत को जानता हूं कि आपकी मर्जी के बगैर मच्छर पर नहीं मार सकता, मक्खी पर नहीं मार सकता, पत्ता नहीं हिल सकता, लेकिन आपने लोगों को इन चीजों में लगाया। इन दिनों के अंदर फलस्तीन की सूरत हाल आपके सामने, उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल, आका करीम की हयात ज़ाहिरी में कभी इस तरह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने किया? आका करीम ने तो मना फरमाया। तो खुदारा आवाम के लिए भी ये हुक्म है, खवास के लिए भी हुक्म है कि हमने अपने दिलों को ठीक करना, हमने अपने दिलों में तकवा बेदार करना है। जब तक हमारे कुलूब में तकवा नहीं आएगा तब तक नजात नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।